قل أعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ساری کائنات کے مابع اور ملجا، مختار دو عالم، فخر آدم و بنی آدم، سید عرب و عجم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غلبہ تمہارا ہی ہوگا اگر تم مومن ہو۔ قرآن کریم کی یہ ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اپنے دامن میں بے پناہ وسیع و عریض مفاہیم اور مطالب چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مسلمانوں اگر تم مسلمان ہو تو غالب رہو گے۔ مسلمانوں اگر تمہارے دل میں خوف الہی ہے تو تم غالب رہو گے۔ مسلمانوں اگر تم اللہ سے سچا خوف رکھتے ہو تو تم غالب رہو گے۔ مسلمانوں اگر تم شریعت کی پاسداری کرتے ہو تو تم غالب رہو گے۔ مسلمانوں اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہو تو تم غالب رہو گے۔ مسلمانوں میرے ذریعہ اتاری گئی کتابوں پر اگر تم عمل کرو گے تو تم غالب رہو گے۔ مسلمانوں میں نے جن رسولوں کو ہادی برحق بنا کر تمہارے درمیان بھیجا، اگر تم ان رسولوں کی پیروی اور اتباع کرو گے تو تم غالب رہو گے۔ مسلمانوں قرآن کی آیتوں پر عمل کرو گے تو تم غالب رہو گے۔ مسلمانوں اچھے لوگوں کی اتباع کو اپنا شیوا بناؤ گے تو تم غالب رہو گے۔ ان تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قید ارشاد فرمایا، ان کنتم مومنین، غالب اس وقت رہو گے جب تم مومن ہو۔ ان کنتم مومن، اب مومن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے بڑے ہی صاف لفظوں میں جگہ جگہ مومن کی تعریف بتائی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں روئے گڑگڑائے وہ مومن ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو سال در سال زکوٰۃ ادا کرے وہ مومن ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے وہ مومن ہے اور صرف انہیں وہاں کھولے جہاں شریعت کھولنے کا اختیار دیتی ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس کے علاوہ کرے وہ سرکش ہے اور حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن وہ ہے جو امانتوں کو ادا کرے اور اپنے وعدے کو پورا کرے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ان تمام صورتوں میں مومن کی تعریف بتائی گئی ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم نے جس ایمان کی تعریف ہمارے سامنے رکھی اور مومن کے جو اوصاف کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نے ہمارے سامنے بیان فرمائے، آج کے مسلمانوں میں، آج کے مومنوں میں کیا ان صفات کو ہم آنکھ کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں؟
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مومن بندے کا تقاضا فرمایا آج کے مومن بندے واقعی وہ مومن بندے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول برحق امت کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے بھیجا، اور رسول کریم نے صحابہ اکرام کی جو جماعت تیار کی، جو ایمان میں پختہ، اسلام میں پختہ، عقائد میں پختہ، اعمال میں پختہ، عامل بالشریعہ ہونے میں پختہ، ہر اعتبار سے پختہ، کیا ان کے بعد پے در پے آج ہم تک جو مسلمان ہیں کیا ان میں بھی وہی خوبیاں، وہی اوصاف، وہی عنصر نمایاں نظر آتے ہیں، یا پھر وہ ساری خوبیاں عنقا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ غلبے کی ایک صورت ہے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو 313 ہو کر بھی ہزاروں کی فوج پر فتح پا سکتے ہیں، اگر مومن ہو تو 72 ہونے کے باوجود تخت پہ بیٹھنے والے کو آج دنیا یاد نہیں کرتی، لیکن جس کو تلوار کی دھار کے نیچے ذبح کر دیا گیا اس کے لیے کہا جائے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، تخت پہ بیٹھنے والا بادشاہ نہ بن سکا، تلوار کی دھار پہ ذبح ہونے والا آج بھی بادشاہ، کل بھی بادشاہ، اور ایسا بادشاہ کہ رسول پاک ارشاد فرمائے میرا حسین صرف دنیا کا بادشاہ نہیں جنت کا بھی سردار۔ وجہ کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، حسین وہ مومن تھے جو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے۔ حسین کے ساتھیوں کے دل میں ویسا ایمان تھا جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حسین کے ساتھیوں کے دل میں رسول پاک کی محبت ویسی تھی جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ جب سے لے کر آج تک دنیا ان کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے تیار ہے۔ مومن اور اس کے برعکس کافر، بیچ میں ایک شک اور ہے جسے ہم کہتے ہیں مرتد۔ قرآن کریم میں سبھی کے احکام ارشاد فرمائے، ایک وہ ہے جن کو ایمان کا توشہ کبھی حاصل نہیں، ایک وہ ہے جو اہل ایمان کے گھر میں پیدا تو ہوئے لیکن کسی سبب سے اسلام سے پھر گئے، انہیں کہا جاتا ہے مرتد۔ مرتد کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ہے؟ وَمَن يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اللہ کے دین سے پھر جائے اور اسی پھرے ہوئے مذہب پر مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے تمام کاموں کو برباد کر دیتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، وہ جہنم میں رہیں گے۔ دوسری طرف جب خالص کفر کی بات آئی تو ان کے تعلق سے جب قرآن کریم میں دیکھا گیا تو جگہ جگہ پر ملا جو کفر پر مرا، جو کفر پر مرا اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو کفر پر مرا، جو کفر پر مرا اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ کہیں پر کہا گیا اولئک ہم شر البریہ، تمام اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین، سب سے بری مخلوق ہے۔ ایک طرف ارتداد کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، مسلمان ہو کر کے اسلام سے پھرنا، اور ایک طرف کفر کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو خالص کفر پر ہی پیدا ہوئے اور اسی کفر پر مر گئے، اب بچتے ہیں اہل ایمان۔ اب بچتی ہے آپ کی زندگی۔ آپ کی زندگی کے بارے میں تو پورے قرآن میں کھلا کھلا سب مواد بکھرا ہوا ہے۔ جو ایمان پر مرا تو جنت ہے، جو ایمان پر مرا تو نہریں ہیں، جو ایمان پر مرا تو جنت کے باغات ہیں، جو ایمان پر مرا تو جنت کے سیب ہے، جو ایمان پر مرا فیہا فاکہۃ والنخل والرمان،
جو ایمان پر مرا فیہما عینان نضاختان، جو ایمان پہ مرا فیہم حور مقصورات فی الخیام، جو ایمان پر مرا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جو ایمان پر مرا متکئین فیہا رفرف علی خضر وابقری الاحسان۔ پورے قرآن مجید میں ایمان پر مرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بکھیر رکھی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ مُتَّكِئِينَ۔ پورے کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نعمتیں بکھیر رکھی ہیں۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ پورے کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بکھیر رکھی ہیں۔ اب جھگڑا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جھگڑا پیدا ہوتا ہے اس وقت جب اہل ایمان کو اہل کفر پسند آئے۔ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب اچھے لوگوں کو بری چیزیں پسند آئے۔ دقت کہاں ہوتی ہے؟ جب سجدہ کرنے والوں کو وہ پسند آئے جن کا سجدہ خالق حقیقی کے لیے نہیں ہوتا۔ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا نام لینے والوں کو وہ پسند آئے جن کی زبان پر اللہ کا نام نہیں ہوتا۔ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرنے والوں کو وہ پسند آئے جن کو خود کسی اور نے تیار کیا۔ اب ہم ان کا بھی جائزہ لے لیں قرآن مجید میں۔ جو غیر اللہ کا نام لیتے ہوئے مرتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہوئے مرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و عظمت کا انکار کرتے ہوئے مرتے ہیں، جو یہ کہتے ہوئے مرتے ہیں کہ یہیں پیدا ہوئے یہیں مر جائیں گے، جو یہ کہتے ہوئے مرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، جو یہ کہتے ہوئے مرتے ہیں کہ یہی جزا کا گھر ہے یہی سزا کا گھر ہے، جو یہ کہتے ہوئے مرتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ کرنا ہے کر لو، 4 دن کی زندگی ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، جو یہ کہتے ہوئے مرتے ہیں خالق کوئی نہیں ہے، مالک کوئی نہیں ہے، رب کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے۔ یا مانتے ہیں تو اس سے مانتے ہیں جو اللہ ہونے کے لائق ہے، اقرار کرتے ہیں تو اس کا کرتے ہیں جو خدا ہونے کے لائق ہے، احسان مانتے ہیں تو اس کا مانتے ہیں جو خدا ہونے کے لائق ہے، قادر مانتے ہیں تو اسے مانتے ہیں جو خدا ہونے کے لائق ہے، قادر مطلق مانتے ہیں تو اسے مانتے ہیں جو خدا ہونے کے لائق ہے، بارش کا رب مانتے ہیں مگر اسے مانتے ہیں جو بارش برسانے پر قادر ہے، بچہ پیدا کرنے کا قادر مانتے ہیں لیکن اسے مانتے ہیں جو اس قدرت پر طاقت نہیں رکھتا، آسمان کا شامیانہ دیکھ کر اس کا بھی خالق مانتے ہیں لیکن اسے مانتے ہیں جو واقعی خالق حقیقی نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی وہ جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے، جن کے دل میں ایمان کی لذت نہیں ہے، جن کی زبان اللہ کا نام نہیں ہے، جن کے دل میں عشق نور مصطفیٰ نہیں ہے، جن کے سینے میں خوف الہی نہیں ہے، جو بے رحمی کی زندگی میں پیدا ہوئے بے رحمی کی زندگی میں مر گئے، جن کے زبان پر جن کی زبان پر نہ پیدا ہوتے وقت نام الہی آیا نہ ہی موت کے وقت نام الہی آیا، یوں ہی پیدا ہوئے اور اللہ کی تمام قدرتوں کا نظارہ کرنے کے باوجود دنیا سے جب گئے تو دونوں ہاتھ ایمان سے خالی تھے۔ ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، پوری دنیا میں جو کچھ ہے اگر وہ اس کے مالک ہو جائے،
دنیا، جبل پور، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، انڈونیشیا، چین، جاپان، انگلینڈ، لندن، لہم ما فی الارض جميعا، جس نے کفر کیا پوری دنیا میں جو کچھ ہے، پوری دنیا میں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اسی کے مثل اور ہو، ایک دنیا تو ہے اور اسی کے ساتھ ایک دنیا میں اور جو کچھ ہے اس کے ساتھ ہو، نہیں سمجھے؟ جس نے کفر کیا، لَهُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس کے پاس پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کی ملکیت ہو، چاند اس کی ملکیت میں، سورج اس کی ملکیت میں، ستارے اس کی ملکیت میں، کہکشاں اس کی ملکیت میں، انجمنیں اس کی ملکیت میں، خلا اس کی ملکیت میں، جہاز اس کی ملکیت میں، فرشتے اس کی ملکیت میں، آسمان اس کی ملکیت میں، زمین اس کی ملکیت میں، کھیت اس کی ملکیت میں، دریا اس کی ملکیت میں، صحرا اس کی ملکیت میں، جنگل اس کی ملکیت میں، انسان اس کی ملکیت میں، مخلوق اس کی ملکیت میں، جانور اس کی ملکیت میں، زمین اس کی ملکیت میں، سمندر اس کی ملکیت میں، دریا اس کی ملکیت میں، نہریں اس کی ملکیت میں، سونا اس کی ملکیت میں، چاندی اس کی ملکیت میں، ہیرے اس کی ملکیت میں، جواہر اس کی ملکیت میں، یاقوت اس کی ملکیت میں، پہاڑ اس کی ملکیت میں، ریت اس کی ملکیت میں، صحرا اس کی ملکیت میں، دنیا کی تمام نعمتیں جو پوری دنیا میں ہیں سب اس کی ملکیت میں ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس ملکیت کے ساتھ اسی طرح ایک ملکیت اس کے پاس اور ہو، اور کیوں ہو؟ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کا عذاب دیکھے تو ان دونوں ملکیت میں اس عذاب کا فدیہ دے دے، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کی طرف سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے۔ یا لاکھ 2 لاکھ میں گردن کاٹنے کو تیار ہے، پوری دنیا اور دنیا کے مثل ایک اور دنیا سب اکٹھا کر لو، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو کفر پر مرا اس سے یہ سب قبول نہیں کیا جائے گا۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ پیسے کا، دنیا کا۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ عزت کا، وہ بھی دنیا کا۔ کس بات کا ہے؟ شہرت کا، دنیا میں۔ وراثت کا، دنیا میں۔ دولت کا، دنیا میں۔ چاند کا، دنیا میں۔ عروج و ارتقاء کا، وہ بھی دنیا میں۔ چاندی کا، دنیا میں۔ ہیرے کا، وہ بھی دنیا میں۔ عمارتوں کا، وہ بھی دنیا میں۔ ان تمام چیزوں کے بعد اسی کے مثل اس کے پاس ایک اور ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ قیامت کے دن اللہ کا عذاب دیکھ کر کے وہ ان چیزوں کا فدیہ دے، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، تو اللہ ان سے یہ دنیا بھی قبول نہیں فرمائے گا، ان کی طرف سے یہ دنیا قبول نہیں ہے۔ کیوں پتہ؟ اللہ نے 12 ارشاد فرمائے، دنیا میں جاؤ کام کرو، آخرت یہ دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے، دار العمل دنیا ہے، دنیا کام کرنے کا گھر ہے اور آخرت اس کام کا بدلہ لینے کا گھر ہے۔ اگر کام اچھا ہے تو بدلہ اچھا، کام برا ہے تو بدلہ برا ہے۔ ایمان بیش قیمتی چیز ہے جس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، انمول چیز ہے۔ انسان دنیا میں اسی لیے پیدا ہوا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں سوال ایک پیدا ہو، عبادت کریں گے تو کھائیں گے کیسے؟ 24 گھنٹہ عبادت کریں گے تو تجارت کریں گے کیسے؟ 24 گھنٹہ کام کریں گے تو بچوں کی پرورش کریں گے کیسے؟ 24 گھنٹہ کام کریں گے تو ماں باپ کی خدمت کریں گے کیسے؟ کچھ لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا نا، جب اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اور کوئی کام مت کرو، صرف عبادت کرو۔ ہر وہ کام جو تحت شریعت ہو وہ اللہ کی عبادت ہی ہے۔ اگر تجارت کرو تحت شریعت وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، بچوں کی پرورش کرو تحت حکم شریعت
وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت کرو تحت حکم شریعت، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. بیوی کے ساتھ رہو تحت حکم شریعت، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. دوستوں کے ساتھ رہو تحت حکم شریعت، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. گھر میں رہو خدا کے حکم کے تحت، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اور گھر کے باہر رہو خدا کے حکم کے تحت، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مطلب یہ ہوا کہ جہاں کہیں بھی رہو میرے حکم کی فرما برداری کرتے رہو، وہی میری عبادت ہے. ایمان بے پناہ قیمتی اشیاء ہے، بے پناہ قیمتی چیز ہے ساتھ. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقل پر ہمارے ذمہ پر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آیا کہ انسان صبح تو ایمان کی حالت میں کرے، لیکن جب رات کو سوئے گا تو ایمان اس کے ہاتھ سے نکل چکا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان رات تو ایمان کی حالت میں کرے گا، لیکن صبح جب ہوگی تو ایمان اس کے ہاتھ سے جا چکا ہو. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ آج ہمارے درمیان وہ ماحول تقریباً آ چکا ہے. صبح ہماری ایمان پر ہوتی ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو ایمان ہمارے ہاتھوں سے جا چکا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں. ظلم ہم پر ہمارے ہاتھوں کا یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ایمان نکل گیا. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے ایمان نکل گیا. ایک شخص لاکھوں کی ملکیت رکھتا ہے، اس کا بینک بیلنس برباد ہو گیا. اس کو پتا ہے کہ میرا بینک بیلنس برباد ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں. یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا ظلم وہ بینک بیلنس برباد ہوا اور جس کا تھا اسے خبر بھی نہیں. وہ کہیں جا کر کے تجارت کر لیا اور جب ٹرانسفر کا وقت آیا تب اسے پتا چلا کہ میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہے ہی نہیں. یہ زیادہ بڑا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا کہ وہ ابھی تک غفلت میں تھا، ابھی تک اسی کو خیال میں تھا کہ میرے پاس تو ابھی بہت کچھ ہے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے. لیکن اس کا یہ خیال خام کہاں ٹوٹا؟ جب اس نے اپنے پیسے کو استعمال کرنا چاہا تب پتا چلا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں ابھی تک دھوکے میں تھا، غفلت میں تھا. مسلمان غفلت میں ہے، بے پناہ غفلت میں ہے. نہ تو اس کو اپنی صحت کی فکر ہے، نہ تو اس کی طبیعت کی فکر ہے، نہ تو اس کو روزگار کی فکر ہے، نہ تو اس کو تجارت کی فکر ہے. اس کو کسی چیز کی فکر نہیں. بس وہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی بنا لیا. اٹھو کھاؤ، اٹھو کھاؤ سو جاؤ. مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. سرکار نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں زیادہ تر لوگ غفلت میں ہیں، دھوکے میں ہیں. صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ کیا؟ تو ارشاد فرمایا الصحۃ، ایک تو تندرستی ہے، دوسری چیز کیا؟ ارشاد فرمایا والفراغ، فرصت کا وقت ہے. اور ان دونوں چیزوں میں لوگ غفلت میں ہیں. سرکار نے فرمایا فرصت کا وقت ہے تو آدمی سوچتا ہے ابھی آرام کر لے، کل یہ کام کر لے، آج ریسٹ کر لے، کل یہ کام کر لے. ایسے کل کرتے 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 داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا کل کبھی نہیں ہے. اور دوسری چیز صحت. صحت میں انسان دھوکے میں ہے. کیوں؟ جب تک تندرستی ہے اپنی تندرستی کی فکر ہے،
तंदुरुस्ती है जब नेमत समझ इक्सीर तो फिक्र फासिद है हुसूल कीमिया के वास्ते। अभी करना है जो कर ले अभी नूरी मियां जवाब तुम। क्या फरमाया मुफ्ती आजम ने? इबादत के यही दिन है बुढ़ापे में कहां हिम्मत। इबादत के यही दिन है बुढ़ापे में कहां हिम्मत। जो करना है अभी कर ले अभी नूरी जवाब तुम हो। जब बूढ़ा इंसान हो जाता है तो क्या करे? कुछ नहीं करता। सरकार ने फरमाया दो चीजों में इंसान बड़ी गफलत में है, एक सेहत है और दूसरी फराग फुर्सत का वक्त है। इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करें। मोबाइल को किनारे रखें, 4-4 घंटा 3-3 घंटा 2-2 घंटा मोबाइल हाय मोबाइल हाय मोबाइल हाय मोबाइल। इतनी मोहब्बत अपने माँ बाप से कर लो तो वही हो जाओ। जितनी मोहब्बत आज का नौजवान मोबाइल की स्क्रीन से करता है, खुदा की कसम अगर उतनी मोहब्बत कुरान के सिपारे से हो जाए तो मैं कहूंगा चलता फिरता वली है वो। जितनी मोहब्बत उसको मोबाइल की स्क्रीन से। लेकिन हमारी जिंदगी का मामूल बन चुका है, हमें नेक काम की तरफ रग़बत है कहां? हमारे कदम तो टीवी की तरफ चलते हैं, हमारी जबान तो सूद खाने के लिए खड़खड़ाती है, हमारी निगाहें तो गैर महरम को देखने के लिए मस्त रहती है, हमारी जबानें तो गाली देने के लिए मस्त रहती है। एक दुआ है हमारी जिंदगी में और क्या है? अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अपने प्यारे महबूब का सच्चा पक्का गुलाम बनाए, शरीयत मुस्तफ़ा के ज़हर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करो।